الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب استحباب تقدیم الیمین فی کل ما ہوا من باب التحریم ہر معزز کام میں دائیں حصے کو پہلے کرنا مستحب ہے کل وضوئی والغسل جس طرح کے وضو غسل تیمم کپڑے پہننا جوتے پہننا موزے پہننا شلوار پہننا مسجد میں داخل ہونا مسواک کرنا سرما لگانا ناخن تراشنا مونچھیں چھوٹی کرنا بغلوں کے بال صاف کرنا سر مڑوانا نماز کے بعد سلام پھیرنا کھانا پینا مصافحہ کرنا ہجر اسود کو بوسہ دینا بیت الخلاء سے باہر آنا کچھ دینا اور لینا اس جیسے دیگر کام جو اسی حیثیت کے مالک ہوں سیدھے ہاتھ سے کرنا مستحب ہے اور جو کام اس کے برعکس ہوں اس کے علاوہ ہوں ان میں بائیں سمت کو پہلے کرنا مستحب ہے جیسے ناک صاف کرنا بائیں طرف تھوکنا بیت الخلاء میں داخل ہونا مسجد سے باہر آنا موزے اتارنا جوتے اتارنا شلوار اتارنا کپڑے اتارنا استنجا کرنا آلودگی سے متعلق وہ تمام کام جو اس سے مشابہت رکھتے ہیں انہوں میں بایاں کام استعمال کرنا یہ مستحب ہے۔ آگے اللہ تعالی نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ اور جس شخص کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا تو وہ کہیں گے آؤ اور اس کتاب کو پڑھ لو، یعنی کہ خوش نصیب لوگ ہوں گے جو دائیں ہاتھ کو جن میں دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، تو اسی وجہ سے دائیں ہاتھ یہ جنتیوں کا ہے، دائیں ہاتھ سے کرتے ہیں، اور جہنمیوں کا بائیں ہاتھ یعنی کہ بائیں ہاتھ سے کرنا۔ آگے اللہ تعالی نے فرمایا فَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ اور دائیں طرف والے لوگ کون ہیں اور بائیں طرف والے لوگ کون ہیں۔ شمال سے مطلب بائیں ہاتھ، بائیں جانب بدبخت یعنی کہ وہ لوگ جنہیں کے نامہ اعمال کیا ہوں گے بائیں ہاتھ میں ہوں گے، جہنم والے ہوں گے، اور اللہ کی بائیں جانب کھڑے کیے جائیں گے اور یہ بدبخت اہل دوزخ کے قریب ہوں گے۔ ان بارے میں بہت ساری حدیثیں ہیں۔ آگے ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر کام دائیں طرف سے کرنا پسند تھا۔ آپ وضو کرنے میں، کنگھی کرنے میں اور جوتا پہننے میں ترجلی ہی کنگھی کرنا وتنعلی ہی اور کیا کرنا جوتا پہننا، یعنی کہ دائیں جانب سے آپ آغاز کرتے تھے۔ تو اسی بارے میں آگے ساری حدیثیں ہیں، دائیں طرف سے آغاز کرنا یہی مستحب ہے۔ اگلی حدیث اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دایاں ہاتھ وضو کرنا اور کھانے کے لیے تھا اور بایاں ہاتھ قضائے حاجت کے لیے اور گندگی والی چیزوں کے لیے تھا، یعنی کہ دایاں اچھی چیزوں کے لیے بایاں بری چیزوں کے لیے تھا۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کیا اور دیگر محدثین نے بھی دیگر اسناد کے ہمراہ روایت کیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ یاد کر لینا آپ۔ آگے نکالیں آپ نول الزاکہ اور اس کے باقی رہنے کی شرط و شرط بقائہم اور اس کے باقی رہنے کی شرط امام کے ساتھ یہاں تک کہ سجدہ کر لے امام، تب تک جمعے کی نماز ٹھیک ہے، ورنہ یہاں تک کہ سجدہ کر۔ پس اگر اکیلا اس کے سجدہ کرنے کے بعد اگر جدا ہو جائے اس کے سجدہ کرنے کے بعد تو وہ اکیلا ہی مکمل کرے جمعے کو، اور اگر جدا ہو گئے اس کے سجدہ کرنے سے پہلے تو باطل ہو جائے گی نماز، یعنی کہ امام نے ابھی سجدہ نہیں کیا، مقتدی صاحب نکل گئے تو نماز باطل۔ امام نے سجدہ کر لیا تو پھر کیا ہو جائے گی نماز، کیونکہ نا جماعت کے لیے شرط ہے کم از کم ایک رکعت کا سجدہ کرنا، اسی وجہ سے۔ پس نہیں ہے صحیح ایک عورت
ایک بچے اور 2 مردوں کے ساتھ جماعت نہیں. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ نا عورت اور بچے کا اس حکم میں داخل ہی نہیں ہے جماعت میں، اسی وجہ سے. اور جائز ہے غلام اور مریض کے لیے کہ وہ امامت کرائیں اس میں. اور شہر ہر وہ جگہ، شہر کی تعریف کے ہر وہ جگہ جس کے اندر مفتی ہوں، امیر ہوں، قاضی ہوں اور نافذ کرے احکام کو، جو نافذ کرے احکام کو اور قائم کرے حدود کو، اور وہ پہنچتا ہو اس کا شہر مینا کی مقدار میں. ظاہر روایت میں مینا جتنا، یعنی کہ مینا وہ مقام ہے جہاں حاجی 10 ذوالحجہ کو پہنچتے ہیں، وہاں جتنا رش ہوتا ہے تو اس جتنے ہو شہر. اور جب ہو قاضی یا امیر مفتی خود تو تعداد کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، تعداد سے بے پرواہ ہوگا. اور جائز ہوگا جمعہ خلیفہ کے لیے وسعت، مینا کی وسعت کی مقدار، اور امیر حجاز کے لیے. ٹھیک ہے. اور صحیح ہوگا اختصار کرنا خطبہ پر تسبیح کی طرح پر، خطبہ میں تسبیح کی طرح یا تمہید کی طرح کراہت کے ساتھ. لیکن مکروہ ہے سبحان اللہ یا الحمدللہ پر اکتفا کرنا. تو جائز ہے خطبہ میں صرف سبحان اللہ کہہ دے یا الحمدللہ کہہ دے، لیکن مکروہ ہے کراہت کے ساتھ جائز ہے. آگے خطبے کی سنتیں 18 ہیں. خطبے کی سنتیں 18 چیزیں ہیں. ایک تو طہارت، ستر عورت، شرمگاہ کا ڈھکا ہوا ہونا، بیٹھنا ممبر پر، خطبے میں شروع ہونے سے پہلے ممبر پر بیٹھنا، یہ بھی کیا ہے؟ شرط ہے. پہلے کھڑا ہونا، اقامت کی طرح اذان کا امام کے سامنے ہونا، اقامت کی طرح سامنے ہونا اذان میں، یعنی کہ جب جس طرح اقامت کہی جاتی ہے تو امام سامنے تھا، تو اسی طرح خطبے میں بھی امام سامنے ہو. ٹھیک ہے. پھر اس کا کھڑا ہونا، یہ بھی کیا ہے؟ شرط ہے. وَالسَّيْفُ بِيَسَارِهِ مُتَّكِئًا عَلَيْهِ فِي كُلِّ بَلَدَةٍ. یہ کال کریں گے. ادھر سے آگے نکالیں آپ ہدایت النحو کا. آگے ہدایت النحو کا ہے ما اضمر عامل علی شریعت تفسیر. دوسرا یعنی کہ ما اضمر عامل وہ ہے جس کا عامل مقدر ہو شرط کی تفسیر پر، جس کا عامل مقدر ہو، اضمرہ مقدر ہو شرط کی تفسیر پر. یعنی کہ آگے اس کی تعریف کر گئے وہ کلو، ہر وہ اسم جس کے بعد فعل یا شبہ فعل ہو اور وہ اس اسم اور وہ فعل یا شبہ فعل اس اسم میں عمل کرنے سے اعراض کرے، یشتغل اعراض کرے یہ اسم اس کی ضمیر کے ساتھ یا اس کے متعلق کے ساتھ، اس حیثیت کے ساتھ کہ اگر مقدر کر دیا جائے اس پر، پہلے لے آئیں اس پر اس کو، یا اس کے مناسب ہو تو وہ نصب دے گا، اس کو نصب دے گا. جس طرح کہ زیدن ضربتہ، بس بے شک زید منصوب ہے معذوف مقدر کے فعل کے ساتھ، اور وہ ضربتہ ہے فعل مذکور کی تفسیر کے ساتھ جو اس کے بعد ہے، اور وہ ضربتہ ہے. اور اسی وجہ سے یہ باب میں کافی سارے فروع ہیں. اب یہاں پر انہوں نے یہ بیان کر دیا کہ اس کی تعریف کے وہ اسم کے جس کے بعد فعل یا شبہ فعل، اور وہ فعل یا شبہ فعل اس اسم میں عمل کرنے سے اعراض کرے، ضمیر یا اس کے متعلق میں عمل کرنے سے، بسبب ضمیر یا اس کے متعلق میں عمل کرنے کی وجہ سے، اس حیثیت سے کہ اگر اس اسم پر فعل یا شبہ فعل کو مسلط کر دیا جائے تو وہ اس اسم کو نصب دے گا. جیسے زیدن ضربتہ، زید منصوب ہے اور یہ فعل معذوف ضربتہ کی وجہ سے منصوب ہے، اور بعد والا ضربتہ ہے، اس کی تفسیر کر رہا ہے. اب یہاں پر یہ دیکھیں میری طرف، عبارت میں آیا ہوا ہے نا زیدن ضربتہ، ما اضمر عامل کی آپ نے تعریف پڑھ لی کہ جس کا عامل مقدر و شرط کی تفسیر پر، یعنی کہ ہر وہ اسم جس کے بعد فعل یا شبہ فعل ہو اور وہ فعل یا شبہ فعل اس اسم میں عمل
کرنے سے اعراض کرے، اس اسم میں عمل کرنے سے اعراض کرے، لیکن اگر اس کو اس پر مقدم کر دیا جائے، مسلط کر دیا جائے تو وہ اس میں عمل کرے۔ جس طرح کہ اب یہ دیکھو زیدن ضربتہ، اب زیدن اسم ہے، اس کے بعد فعل ہے نا ضربتہ، اور ضربتہ زید میں عمل کرنے سے اعراض کر رہا ہے، عمل نہیں کر رہا، ٹھیک ہے۔ اگر ضربتہ کو زید پر مسلط کر دیا جائے، زید سے پہلے لے آئیں تو ضربتہ زید میں عمل کرے گا، زید کو نصب دے گا، تو اس کو کہتے ہیں ما اضمر عامل علی شریعت التفسیر، یعنی کہ ایسا اسم جس کا عامل مقدر ہو اور بعد والا جو فعل ہو وہ اس کی تفسیر کر رہا ہو، وضاحت کر رہا ہو کہ یہاں پر عامل معذوف ہے۔ اب زیدن کا عامل ضربتہ معذوف ہے، لیکن ضربتہ اس عامل جو پیچھے معذوف ہے ضربتہ اس کی کیا کر رہا ہے، تفسیر کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس باب میں کافی سارے فروع ہیں، یعنی کہ بڑی قسمیں ہیں اس کی۔ آگے چوتھی قسم منادا، وہ اسم جس کو حرف ندا کے ساتھ پکارا جائے حرف ندا کے ساتھ لفظاً حرف ندا کے ساتھ پکارا، جس طرح کہ یا عبداللہ، یعنی ای ادعو عبداللہ تھا، اور حرف ندا قائم مقام ادعو کے حرف ندا 5 ہیں، یا ایا حیا اور ای حمزہ مفتوحہ، اور کبھی حذف کر دیا جاتا ہے حرف ندا کو لفظاً، جس طرح کہ یوسف عارض عن ھذا، یہ آپ نے سوال بھی پڑھ لیا ہے، کیوں حذف کیا، جواب بھی پڑھ لیا قیدوں میں، ٹھیک ہے۔ اور کبھی منادوں کو بھی حذف کر، وہ بھی آپ نے پڑھا ہے۔ اور تو جان کے منادا چند قسموں پر ہے، پس اگر ہو مفرد معرفہ تو مبنی ہوگا رفع کی علامت پر، جس طرح کہ دمہ، اور اس کی مثل جس طرح کہ یا زیدو، یا رجلو، یا زیدان، یا زیدون، اور کسرہ ہوگا لام استغاثہ کے ساتھ، مکسور ہوگا لام استغاثہ کے ساتھ، جس طرح کہ یا لزیدن، اور مفتوح ہوگا الف استغاثہ کے لاحق ہونے کے ساتھ، جیسے یا زیداہ، اور منصوب ہوگا اگر مضاف ہو، جس طرح کہ یا عبداللہ، یا مشابہ مضاف ہو، جس طرح کہ یا طالعن جبلن، یا نکرہ غیر معین ہو، جس طرح کہ اندھے کا قول یا رجلن خذ بیدی۔ اگر معرف باللام ہو تو کہا جائے گا یا ایھا الرجل، یا ایھا المرأۃ۔ اور جائز ہے منادا کی ترخیم، چل اتنا کر لیں آپ، لیکن آپ نے اس کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے، محنت کر کے آنا ہے، عبارت ترکیب اور سمجھ کر آیا کریں، ٹھیک ہے، پڑھا سنا قبول۔